الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين یا رب العالمین۔ پچھلے لیکچرز میں یعنی لاسٹ کے دو لیکچرز میں ہم نے بنو قینقاع جو یہودی قبیلہ مدینے کے اندر آباد تھا، تین مشہور قبیلے آباد تھے مدینے کے اندر، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ تو اس میں سے بنو قینقاع کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہوا، بالخصوص اس کی سٹڈی کی تھی، اور بالعموم ہم نے اشارہ کیا تھا میثاق مدینہ کی طرف، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ ایک معاہدہ قائم کیا تھا، ایک سٹیزن شپ ایگریمنٹ تیار کیا تھا جس میں 47 نکات موجود تھے، اور بالکل ابتدا میں ہجرت کے بالکل بعد میں ہم نے جو ہے ان 47 پوائنٹس کو باضابطہ تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا۔ تو ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ کس طرح بنو قینقاع کا بیہیویئر نہ صرف ایک یا دو پوائنٹس کے خلاف تھا میثاق مدینہ کے، بلکہ بنو قینقاع کا بیہیویئر 10 سے 12 کنڈیشنز جو موجود تھیں اس کے اندر، میثاق مدینہ کے اندر، اس کو توڑتا تھا، اور ایک پرسسٹنٹ بیہیویئر تھا، اور لانگ ٹرم ریپرکشنز تھے اس کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی حساس ہونے کی وجہ سے، ایک کامیاب لیڈر ہونے کی وجہ سے، اور ایک بہترین قائد ہونے کی وجہ سے یہ جانتے تھے کہ ہر ایک شہری اور ریاست کے اندر رہنے والا ہر فرد جو ہے، اس کی عزت اور اس کی جان کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر اس کی جان کی یا عزت کی پامالی ہو تو اس پہ بڑا ایکشن لیا جانا ضروری ہے، تاکہ باقی ریاست کے فرد کی عصمت اور عزت جو ہے مزید محفوظ ہو سکے، اور ان کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی مزید انشور ہو سکے۔ یعنی یہ کسی بھی کمزور مضبوط ریاست کا شیوا نہیں ہو سکتا کہ اس کے فرد اور اس کے ماننے والوں کی عزت کے ساتھ یا جان کے ساتھ کھلواڑ ہو جائے اور وہ ریاست خاموش تماشا دیکھے، ہے نا؟ اگر اس کے قوت میں ہے، اس کے اختیار میں ہے، تو لازماً جو ہے وہ اس کے مطابق ایکشن لے گی۔ تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکشن لیا بنو قینقاع کے خلاف، ہے نا؟ اور پھر بھی اور بھی وجوہات تھیں، تو ان کی ساری تفصیلات آ گئی تھی۔ اب ہم کنٹینیو کر رہے ہیں، سیرت میں آگے بڑھتے ہیں، اور اب ہم یعنی دھیرے دھیرے کلوز ٹو بیٹل آف احد بڑھ رہے ہیں، یعنی بیٹل آف احد کی طرف اب ہم بڑھ رہے ہیں۔ جنگ احد کی تفصیلات کچھ لیکچرز کے بعد آنی شروع ہو جائیں گی، لیکن ابھی کچھ مسلینیس انسیڈنٹس ہیں، کچھ ایکسپیڈیشنز ہیں جن کا ہم ذکر کریں گے، اور اس میں جو حکمت کی باتیں ہوں گی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو جیسا کہ آج کے ٹائٹل سے آپ کو واقفیت ہو گئی ہوگی کہ کچھ مسلینیس انسیڈنٹس ہیں، کچھ متفرق واقعات ہیں، ان کو بیان کیا جائے گا، اور ایک کعب بن الاشرف ایک مشہور یہودی تھا، اس کے تعلق سے بھی ڈسکشن ہوگا، لیکن موسٹ لائکلی اس کا ذکر آج نہیں آ پائے گا، تو جو نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں کعب بن الاشرف کی جو سٹوری ہے وہ تفصیل سے بیان ہوگی۔ تو آگے چلتے ہیں، جو ایک تین انسیڈنٹ کا آج ہم ذکر کریں گے، ان میں سے جو پہلا انسیڈنٹ ہے وہ قرقرۃ القدر کے نام سے مشہور ہے، قرقرۃ القدر۔ اس انسیڈنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ یہ معاملہ ہے، یہ واقعہ ہے کہ جب بدر میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو مدینے کے اطراف میں رہنے والے مشرکین میں سے بعض مشرک قبائل ایسے تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی بڑھتی قوت سے ظاہر حسد، فطری حسد محسوس ہوتی تھی، جیلسی محسوس ہوتی تھی، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لگایا ہوا پودا جو ہے وہ مزید ایکسپینڈ کرے۔ اسی سبب جو دو بڑے قبیلے مدینے کے اطراف میں آباد تھے، ان میں سے ایک کا نام بنو سالم، ایک کا نام غطفان تھا۔ غطفان وہ قبیلہ ہے جس کا بہت ہی کثرت سے ہر سیرت کا مطالعہ کرنے والا، انٹرمیڈیٹ لیول کی سیرت کا مطالعہ کرنے والا شخص جو ہے غطفان قبیلے کا نام لازماً سنے گا، ہے نا؟ عرب کے بڑے قبائل میں سے ایک تھا، بلکہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ عرب کے جتنے قبائل ہیں ان میں سب سے بڑا قبیلہ تھا ان ٹرمز آف پاپولیشن، ہے نا؟ تو غطفان ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، بنو سالم بھی جو ہے ایک اچھا خاصا وزن رکھنے والا قبیلہ تھا۔ ان دو قبیلے نے متحدہ ہو کے یہ طے کیا کہ مدینے پہ حملہ آور ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی بڑھتی قوت کو توڑ دیا جائے، کیونکہ بدر میں فتح کے نتیجے میں جو ایک اسٹریٹجیکل ایڈوانٹیج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو اور اس مدنی ریاست کو ملا تھا، وہ ان کے لیے اچھا انڈیکیشن نہیں تھا ان دو قبائل کے لیے، ہے نا؟ تو انہوں نے کیا کیا کہ تقریباً 200 لوگ جو ہیں جمع کیے، اور کہا کہ اچانک سے ہم مدینے پہ حملہ آور ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے مسلمانوں کی اور صحابہ کرام کی ہوا اکھڑ جائے گی اور ان کی ریاست کو درہم برہم کر دیں گے۔
تو یہ 200 ان کی فوجیں تیار ہو رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر مل گئی، بذریعہ وحی نہیں ملی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے واقعات کی خبر جو ہے وحی کے ذریعے نہیں ملتی تھی، بلکہ یعنی چونکہ آپ کو تا قیامت پیدا ہونے والے تمام لوگوں کے لیے نمونہ بننا تھا، اور خاص طور پہ سیاسی معاملات کے اندر جو ہے وحی کا دخل کم ہوتا تھا، یعنی اگر ہر جنگ سے پہلے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جاتا تو قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم سیاسی معاملات میں نمونہ نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ اس طرح کی خبر کسی دوسرے کے لیے جو ہے نہیں ہو سکتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ تا قیامت تک ہر قائد کے لیے نمونہ بنا کے پیش کرنا تھا، یعنی جو ذاتی زندگی میں آپ نمونہ تھے وہ تو تھے ہی، آپ جو روحانی اعتبار سے نمونے تھے وہ تھے ہی، اور جو آپ سوشل رولز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ انسان کے، اس میں جو آپ ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے تھے وہ تو تھے ہی، لیکن آپ سیاسی قائد کے طور پہ بھی اور ملٹری لیڈر کے طور پہ بھی پوری دنیا کے لیے نمونے تھے، اور آپ کو بننا تھا ان کے لیے نمونہ۔ لہٰذا ان معاملات کے اندر عمومی اعتبار سے جنگ وغیرہ میں وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبریں نہیں دی جاتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اتنے درجے حساس تھے اور خود اتنی ذہانت کے ساتھ اپنے آس پاس کے واقعات سے واقف رہتے تھے اور حقیقت حال سے واقف رہتے تھے، ادھر ادھر کی سنی ہوئی باتوں پہ آپ یعنی اتنی آسانی سے بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ آپ کا اپنا میکینزم ہوتا تھا، آپ اپنے اپنے مختلف نظام بنا رکھے تھے جس کے ذریعے جو ہے مختلف حالات کا آس پاس کے قبیلوں کے احوال و واقعات و اخبار وغیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی رہتی تھی، یعنی کسی قبیلے میں کسی شخص کو بھیج رکھا ہوتا تھا، کسی علاقے میں چھوٹا سا یعنی یوں کہہ لیجیے کہ کیمپ بعض صحابہ نے لگا رکھا ہوتا تھا، کسی علاقے میں بعض صحابہ تجارت کی غرض سے جاتے تھے اور ان کے لوگوں سے مل کے جو ہے اس قبیلے کے احوال وغیرہ کے بارے میں واقفیت رکھتے تھے۔ تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف تدبیریں اپناتے تھے تاکہ اپنے زمانے کے احوال سے واقف رہیں۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، اس بات کو سمجھیے، دیندار ہونے کا ایک تصور جو کہیں نہ کہیں ہمارے پرانے دیندار طبقے میں موجود ہے، وہ یہ ہے کہ دیندار آدمی کو دنیا سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بات یعنی مکمل طور پہ سنت کے خلاف ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ باخبر شخص ہوتے تھے اپنے زمانے کے احوال سے، اور صرف باخبر ایز ان فیکٹس، اور جو جو چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں عام طور پہ دنیا کے اندر، صرف ان چیزوں کی خبر نہیں رکھتے تھے، بلکہ آپ کے پاس سیپریٹ میکینزم ہوتا تھا ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ نو کہ دنیا میں کیا چیزیں چل رہی ہیں، کیونکہ آپ کو اسی کے بقدر جو ہے اسی کے مطابق ایکشن لینا ہوتا تھا۔ تو یہ کہ اپنے وقت کے معاملات وغیرہ سے باخبر رہنا یہ دین کا تقاضا بھی ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت محدود نہیں ہے داڑھی اور مسواک تک، آپ کی سنت ہر وہ چیز ہے، ہر وہ تدبیر ہے، ہر وہ طریقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو اسلام کی تبلیغ کے لیے استعمال کیا، یا اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کے لیے استعمال کیا، یا اسلام کے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا، یا لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اختیار کیا ہے نا، یا اپنی ذاتی زندگی میں اس سے کوئی معاملہ آپ نے کیا، یہ ساری چیزیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس سے ایڈ کر لیجئے کچھ چیزیں اور کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تعلق صرف ظاہری چیزوں سے نہیں ہے، بلکہ باطنی احوال و کیفیات بھی جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ فرق بس اتنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی کیفیات اور احوال کا تتبع اور اتباع ممکن نہیں ہے، کسی بھی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ نبی تھے اور نبیوں میں بھی سید الانبیاء تھے، تو ان کی باطنی کیفیات کا اتباع ممکن نہیں ہے نا، آپ کے اوپر وحی اترتی تھی ہے نا، جس وحی کے بارے میں قرآن مجید نے بیان کیا کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پہ نازل ہوتا تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، یعنی کلام باری تعالیٰ کو سنبھالنے کا اور اس کو جذب کرنے کا تحمل براہ راست جو ہے اتنی بڑی مخلوق، پہاڑ جیسی بڑی مخلوق کے اندر بھی نہیں ہوتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دل تھا جس نے اس چیز کو جذب کیا، ٹھیک ہے؟ تو یعنی آپ کی باطنی کیفیات اور باطنی احوال بہت ہی بلند سطح پہ تھی، اس کا تتبع ممکن نہیں ہے، لیکن اس کو بھی سنت کہیں گے، یعنی کوئی شخص اگر اس میں بھی کسی ڈگری میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتا ہے تو وہ بھی سنت کا اتباع ہے۔ تو سنت کے اتباع کو محدود معنوں میں نہ سمجھیں، یعنی بعض لوگوں کے ذہن میں سنت ورڈ آتے ہی 4-6 مخصوص چیزوں کا تصور ذہن میں آتا ہے، وہ یقیناً سنت ہیں، لیکن سنت صرف وہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی وضاحت کے بعد آگے چلتے ہیں۔
تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہا درجے کی واقفیت رکھتے تھے اپنے زمانے سے، اور ہر چیز سے باخبر رہتے تھے، اور آپ کا سیپریٹ میکینزم ہوتا تھا۔ دوسری چیز، اس سے ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انفارمیشن ایکسٹریکشن یا خبریں جاننے کا میکینزم انڈیپینڈنٹ ہوتا تھا۔ آپ زمانے میں رائج جو قوتیں تھی خبر حاصل کرنے کی، ان میں اگر کرپشن ہو جائے تو نئی ذریعے سے خبر کے حصول کا آپ نے مادھیم تیار کر رکھا تھا، یعنی صحابہ کو مختلف علاقوں میں بھیج کے ان سے جو ہے تحقیق وغیرہ کروایا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں قبائل جو ہیں مختلف پارٹیز میں سپلٹ ہو گئے تھے، بعض قریش کے سپورٹر ہیں، بعض نیوٹرل ہیں، وہ اپنا بینیفٹ دیکھ رہے ہیں، بعض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹر ہیں۔ تو اس طریقے سے جب پارٹیزن شپ ہو جائے، اس طریقے سے جب آئیڈیولوجیکل بائیفرکیشن ہو جائے، تو یہ ممکن ہے کہ جو بھی انفارمیشن آپ تک پہنچے وہ بہت طرح کے فلٹر اور بہت طرح کی، یعنی یوں کہہ لیجیے کہ پولوشن کے ساتھ آپ تک پہنچے۔ ایسی صورت میں انتہائی ضروری ہوتا ہے کہ انسان کے پاس سیپریٹ میکینزم ہو انفارمیشن ایکسٹریکشن کا، ہے نا، اور نالج شیئرنگ کا۔ تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی واقفیت ہو گئی، اور یہ چیز آپ سیرت میں ریکرنٹ تھیم دیکھیں گے کہ اکثر و بیشتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انفارمیشن ایکسٹریکشن میکینزم اتنی افیکٹو ہوتی تھی کہ قبائل اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جنگ کی تیاری ہی کر رہے ہوتے تھے، آپ اس سے پہلے واقف ہو کے آپ اوفینسو لانچ کر دیتے تھے ان قبائل کے اوپر، آپ خود حملہ آور ہو جاتے تھے فوج کے ساتھ اس قبائل کے اوپر، لہٰذا ان کی ہمتیں اور ٹوٹ جاتی تھیں۔ یعنی ظاہر ہے کہ ایسے موقع پہ ایک انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ ہم نے تو بڑی اخفا کے ساتھ تیاری کی، بڑی خاموشی سے تیاری کی، بڑی سیکریسی میں تیاری کی اس جنگ کی، لیکن محمد اور اس کے ساتھیوں کو تو پہلے سے ہی معلوم چل گیا، تو اس سے یعنی جب انسان اپنے دشمن کو اپنے تعلق سے بہت زیادہ انفارمڈ پاتا ہے نا، تو بھی اس کے دل میں ہیبت اور روب طاری ہو جاتا ہے اپنے دشمن کا۔ تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسے موقع پہ حملہ آور ہوتے تھے اپنی فوج کے ساتھ، تو ان کے اوپر روب طاری ہو جاتا تھا۔ لہٰذا بنو سالم اور غطفان کی مجموعی فوج جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ، یعنی آپ غالباً جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ 50 کے آس پاس صحابہ کے ساتھ آپ حملہ آور ہوئے تھے، اور اس میں جب غطفان اور بنو سالم کی مجموعی فوج نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حملہ آور ہوتے دیکھا، تو ان کے اوپر رعب طاری ہو گیا، ہے نا، ان کے اوپر خوف طاری ہو گیا، اور ان کی پوری فوج جو ہے وہ اپنے جنگی مال و متاع چھوڑ کے بھاگ گئے، ٹھیک ہے، جو ان کے کیملز تھے، جو ان کے کیٹلز تھے، اور جو ان کے فوڈ سپلائیز تھیں، ہے نا، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہاتھ، صحابہ کرام کے ہاتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آ گئیں، لہٰذا وہ غنیمت کے طور پہ پھر تقسیم ہوئی، اور غنیمت اچھی خاصی اماؤنٹ میں حاصل ہوئی، کیونکہ اس جنگ میں جو ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں کیملز، تو ہر انڈیویجول صحابی کے ہاتھ جو ہے 2 اونٹ لگے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جنگ بغیر کسی کیزولٹی کے اہل ایمان کے لیے بینیفیشیل رہی، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ ایک اور چیز جو میں نے بدر سے پہلے بڑے تفصیل سے بیان کیا تھا کہ غنیمت کے کانسیپٹ کو، اس پہ میں دوبارہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس یہ بتا دینا اور اس بات کی طرف اشارہ کر دینا یہاں مقصد ہے کہ غنیمت جو ہے تمام مالوں میں سب سے پاکیزہ ترین اموال میں سے ایک ہے، یعنی یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف غنیمت ہی پاکیزہ ترین مال ہے، لیکن غنیمت پاکیزہ اموال میں سے ایک پاک مال ہے، ٹھیک ہے نا، جو جنگ میں حاصل ہوتا ہے، اور اس کے تعلق سے دل میں ذرہ برابر بھی یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں سے ہم خرچ نہیں کر سکتے یا اس کو استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کیا ہے، اور ہم سے 1000 درجے زیادہ ایمان رکھنے والے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال کیا ہے، اور اس کو استعمال سے ان کے ایمان میں کمی نہیں آئی، تو ہمارا ایمان تو آلریڈی بہت کم ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ غنیمت کے استعمال سے جو ہے وہ کسی کا درجہ کم ہو جاتا ہے، یعنی یہ تصور ذہن میں نہیں آنا چاہیے، غنیمت جو ہے پاکیزہ اموال میں سے ایک پاک مال، ٹھیک ہے۔ اور غنیمت کا تصور بھی انتہائی ویلڈ ہے، اگر عقلی اعتبار سے دیکھا جائے تو غنیمت وہ مال ہے جو اسلام کے دشمن اسلام کے مقابلہ آرائی کے لیے تیار کر کے لائے ہوں، اور پھر اس مال کو چھوڑ کے بھاگ جائیں، گویا کہ یہ مال حقیقتاً اسلام کے قلعے کو منہدم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، یہ مال در حقیقت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کی ہلاکت کے لیے تیار کیا گیا تھا، یہ مال اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ جن کی ہلاکت کے لیے اسے تیار کیا گیا تھا وہ اسے استعمال کریں، ہے نا، ورنہ اگر یہ مال ان لوگوں کو واپس لوٹا دیا جائے تو گویا یوں سمجھ لیجیے کہ یہ مثالی طور پہ یہ ہے کہ جس چیز کے ذریعے اسلام کو منہدم کرنے کے لیے، جس چیز کو اس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی تیاری کی گئی، جس چیز کے ذریعے مسلمانوں کے بیوی بچوں کو
کے ساتھ برا سلوک کرنا اور بیوی بچوں کو یتیم ان کے بچوں کو یتیم بنانے کے لیے جس مال کو استعمال کیا گیا اس کو ہم دوبارہ جا کے دشمن کو ہینڈ اوور کر دیں، یہ انتہائی بیوقوفی والی بات ہوگی۔ یعنی بالکل عقلی تقاضے کے عین مطابق ہے کہ غنیمت جو ہے اس قوم کے لیے حلال ہو جائے جس قوم کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ اموال تیار کیے گئے تھے، ہے نا؟ تو یہ بات سمجھ لیجئے، اور اس پہ مزید تفصیل اگر آپ کو جاننی ہو تو پھر بدر کے جو ابتدائی لیکچرز ہیں اس کو آپ ریوزٹ کر لیجئے۔ بہرحال اس جنگ میں کافی غنیمت حاصل ہوئی، اس کو قرقرۃ القدر کہتے ہیں، بہت چھوٹی جنگ ہے، عام طور پہ سیرت کی کتابوں میں یعنی جو مختصر سیرت کی کتابیں ہوتی ہیں ایک آدھ جلد کی ہوتی ہیں اس میں یہ واقعہ منشن نہیں ہوتا، جو طویل کتابیں ہوتی ہیں اس میں منشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جنگ میں ایک سنت تیار کی تھی، سنت بنائی تھی جو بدر میں پہلی بار اس کا ظہور ہوا، وہ یہ کہ آپ جب بھی جنگ میں فتح یاب ہوتے تو اس مقام پہ 3 دن تک قیام فرماتے تھے، تاکہ اس کے ذریعے دشمن کے دل میں مزید روب پیدا ہو جائے اور عام لوگوں کے ذہن میں یہ کلیئر میسج چلا جائے کہ ہو از دا ڈسٹنکٹ اینڈ کلیئر ونر آف دس بیٹل، ٹھیک ہے؟ تو ایسا نہیں تھا کہ آپ جو ہے حملہ آور ہو کے اور فوراً فتح ہوئی تو فوراً وہاں سے بھاگ آتے تھے معاذ اللہ، بلکہ آپ 3 دن پوری دل جمعی کے ساتھ پوری مضبوطی سے اس میدان جنگ میں قیام کرتے تھے تاکہ ثابت ہو جائے کہ جو ہے فتح یاب کون ہے نا، کسی کا حق پہ ہونا واضح ہو جائے اور جو باطل ہے اس کا باطل پہ ہونا واضح ہو جائے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے جو میں نے آپ کو ایک انٹلیکچوئل اور ایک عقلی ریزن بتایا تھا کہ جب انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا دشمن اس کے بارے میں بہت انفارمڈ ہے اور ان چیزوں سے بھی انفارمڈ ہے جن چیزوں کو اس نے بہت چھپا کے رکھا ہے، جیسے قبائل جو ہیں خاموشی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی تیاری کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقف ہو جاتے تھے، تو جب انسان کو یا کسی بھی قوم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کا دشمن اس کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے واقف ہے تو یہ اپنے آپ میں ایک روب کا سبب ہوتا ہے۔ دوسرا روب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا جو ہے دشمنوں کے دل میں پیدا ہو جاتا تھا، جس کی روایت جس کے تعلق سے بخاری میں ایک حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 1 مہینے کے مسافت کے بقدر رعب سے مدد کی گئی، یعنی اگر یعنی میرے دشمن کے دل میں روب ڈال دیا جاتا ہے جبکہ میں اس سے 1 مہینے کی مسافت کے بقدر دوری پہ ہوتا ہوں، ہے نا؟ یعنی گویا کہ دل کے اندر روب کا پیدا ہو جانا، کیونکہ تمام انسانوں کے قلوب جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کی قدرت میں ہے نا، اللہ رب العالمین کی دست قدرت میں ہے، تو جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ جیسی کیفیات پیدا کرنا چاہے وہ پیدا کر دیتا ہے۔ سورہ آل عمران میں جو ہے اس کا بھی ذکر موجود ہے کہ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطان، اور اس سے ملتی جلتی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عنقریب ہم اہل کفر کے دلوں میں رعب کو ڈال دیں گے اس بات کی سبب کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرایا ہے جس کی اللہ نے کوئی سلطان کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ گویا کہ رعب کا پیدا ہو جانا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی برتری کا ثبوت ہے، دوسرا ایک فطری سبب سے ہے جو میں نے سب سے پہلے بیان کیا، اور تیسرا یہ کہ شرک اپنے آپ میں ایک انسان کے دل کے اندر رعب کو پیدا کر دیتا ہے اگر اس کا مد مقابل ایمان صحیح پہ قائم ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی شرط ہے، اور بخاری کی حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رعب کے ذریعے بھی مدد کی گئی تھی کہ آپ 1 مہینے کی مسافت کے بقدر بھی دشمن سے دور ہوتے تھے، دشمن کے دل جو ہے اسی وقت اس کے اندر ایک رعب پڑنے لگتا تھا۔ تو یہ قرقرۃ القدر کا واقعہ ہے۔ اگلے انسیڈنٹ کی طرف اب ہم چلتے ہیں، ہوپ فلی یہ باتیں جو ہیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ دوسرا انسیڈنٹ جو ہے سریہ، ایک سریہ ہے ساوق، سریہ آف ساوق ہے نا؟ سریہ ایسے ایکسپیڈیشن کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک نہ ہوں، یعنی آپ اپنی ذات کے ساتھ شریک نہ ہوں، اور غزوہ ایسی جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے ساتھ شریک ہوں، ٹھیک ہے؟ تو سریہ جو ہے یہ ایکسپیڈیشن بھی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کرتے تھے، تو ان میں سے ایک ایکسپیڈیشن ہے سریہ آف ساوق۔ یہ کیوں وجود میں آیا، یہ کیسے ظاہر ہوا، یا یہ کون سا سریہ تھا، یہ کیوں بھیجا گیا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے جیسا کہ آپ کی اسکرین پہ کچھ باتیں میں نے لکھ رکھی ہیں۔ پہلی چیز کہ بدر کی شکست کے بعد جو ہے ابو سفیان اب نیچرلی مکہ کا لیڈر ہو گیا تھا، کیونکہ سارے جو صنادید قریش تھے، بڑے بڑے لیڈران تھے قریش کے، وہ سارے کے سارے بدر میں قتل ہو گئے تھے، تو ابو سفیان نیچرلی ہے نا بیکیم دا لیڈر آف قریش، بیکیم دا لیڈر آف مکہ۔ تو
اب جو ہے یہ بڑے بڑے قریش کے سرداروں کے قتل کے کا ریونج اور اس کے بدلے کی ذمہ داری جو ہے وہ ابو سفیان کے کندھوں پہ نیچرلی لائی کرتی تھی. اور ابو سفیان شدید حریص بھی تھا اس وقت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے ساتھیوں سے بدلہ لیا جائے بدر کی شکست کا. ٹھیک ہے. ابو سفیان نے اسی جوش میں قسم کھا لی تھی کہ وہ نہائے گا ہی نہیں یہاں تک کہ غسل جنابت بھی نہیں کرے گا. یعنی اگر اس کو جنابت کی حاجت ہوگی تو بھی غسل نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بدر میں سے مقتولین کا بدلہ جو ہے محمد اور اس کے ساتھیوں سے نہ لے لے صلی اللہ علیہ وسلم. اس وعدے کے ساتھ جو ہے ابو سفیان نے یعنی یہ قسم کھا لی تھی اور اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی تھی. اس سے بھی ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی وجود کے بارے میں ان کا یقین تھا. اور اس پہ ہم نے بالکل ابتدا میں غالباً چھٹے یا ساتویں لیکچر میں جو سیرت میں ہم نے دیا تھا تو ہم نے قریش کے اور بالعموم عرب کے عقائد کے تعلق سے چند باتیں کی تھیں. آپ میں سے جن لوگوں کو یاد ہو تو وہ معلوم ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے دین کے کچھ بقایات موجود تھے عرب کے اندر. ان میں سے ایک یہ تھا کہ وجود باری تعالیٰ کے وہ قائل تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل تھے. ٹھیک ہے. اگرچہ اس کے ساتھ ہزار قسم کی شرکی عقائد اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط تصورات اور وہم وغیرہ پہ مبنی تصورات وغیرہ ان کے یہاں موجود تھے لیکن بہرحال وہ وجود باری تعالیٰ کے قائل تھے. پہلی چیز. دوسری چیز بعض ریچولز بھی جو تھے نا بعض احکامات بھی ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں جو موجود تھے وہ ایبروگیٹڈ فارمیٹ میں اور یعنی یوں کہہ لیجیے کہ بہت ہی تبدیل شدہ فارمیٹ میں ہی کہہ لیجیے لیکن وہ بھی موجود تھے عرب کے اندر. ان میں سے ایک تھا غسل جنابت یعنی اور قربانی. یہ بعض یعنی ایسے معاملات تھے جو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے زمانے سے جو ہے موجود تھے ان کے ہاں. تو ان میں سے ایک تھا غسل جنابت. چونکہ ابو سفیان کی اس قسم سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے قسم کھایا تھا کہ میں غسل نہیں کروں گا اور غسل جنابت بھی نہیں کروں گا جب تک کہ محمد اور اس کے ساتھیوں سے بدلہ نہ لے لوں صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں قتل ہوئے صنادید قریش کی طرف سے. تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ جنابت وغیرہ کے مسائل بھی کچھ حد تک عرب میں رائج تھے ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے بقایات موجود تھے. ٹھیک ہے نا. تو جب تقریباً 2 سے 3 مہینے گزر گئے بدر کو تو ابو سفیان نے 150 سے 200 فوجیوں پہ مبنی قریش کا ایک جتھا تیار کیا اور اس نے ارادہ کیا کہ ہم مدینے پہ حملہ آور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. چلیے اب ظاہر ہے کہ مدینے پہ حملہ آور ہونے کے لیے کوئی ایسا سپورٹ چاہیے کوئی ایک سپورٹ میکینزم ایسا چاہیے تھا جو مدینے کے اندر رہ کے مدینے کے معاملات وغیرہ کی خبر دے ابو سفیان کو اور پھر مدینے پہ ابو سفیان حملہ آور ہو جائے. یا تو یہ صورت ہو یا دوسری یہ صورت ہو کہ مدینے کے اندر موجود پاپولیشن کا ایک سیکشن ہو جو ابو سفیان وغیرہ کو سپورٹ کرے اس طریقے سے کہ ان کو شیلٹر پرووائڈ کرے تاکہ وہ مدینے میں داخل ہو جائیں اور ایک بار جب داخل ہو جائیں گے مدینے کے احوال سے واقف ہو جائیں گے تو پھر جو ہے موقع دیکھتے ہی حملہ آور ہو جائیں. ان دونوں میں سے کوئی ایک سچویشن چاہیے تھی. اس موقع پہ مدینے کے قبیلے یہود کے قبیلے 3 تھے جیسا میں بتا چکا ہوں. بنو قینقاع بنو نذیر اور بنو قریظہ. تو بنو قینقاع کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ پچھلے 2 لیکچرز میں آپ کو معلوم چل چکا ہے کہ بنو قینقاع کی اپنی خطائیں اور اپنی ٹریچریز وغیرہ کے سبب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے مدینے سے ان کو نکال دیا. بنو نذیر اب یہ دوسرا یہودی قبیلہ تھا. ان کو چاہیے تھا کہ اس سے سیکھ لیتے اور جو میثاق وغیرہ جو ایک ایگریمنٹ طے ہوا تھا اس ایگریمنٹ کے تحت میوچل بینیفٹ کے پوائنٹ آف ویو کے تحت جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو پیکٹ ہوا تھا جو ٹریٹیز ہوئی تھیں ان کا پاس لحاظ رکھیں. اور ان ٹریٹیز میں سے ایک اہم پوائنٹ یہ تھا کہ ہم اپنے ایک دوسرے کے دشمنوں کے خلاف مدد نہیں کریں گے. پہلی چیز. دوسری اگر مدینے کا پہ کوئی حملہ آور ہوگا تو ہم سب مل کے مدینے کا دفاع کریں گے. تیسری کہ جو یہود کا دشمن ہوگا وہ مسلمانوں کا بھی دشمن ہوگا اور جو مسلمانوں کا دشمن ہوگا وہ یہود کا دشمن ہوگا. اور اس طرح سے بہت سارے نکات تھے. اچھا یہ انتہائی فطری بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان یہودیوں سے زیادہ قربت محسوس کرتے تھے اس بات کے سبب کہ یہودی وغیرہ بھی جو ہے کتاب اور انبیاء علیہم السلام وغیرہ کے تصورات سے واقف تھے. ان کے ہاں یہ تصورات پہلے سے رائج تھے اور جب مسلمانوں نے ایمان قبول کیا اور اسلام میں داخل ہوئے اور یہ ان چیزوں کا ان کا علم بڑھا تو انہوں نے اس بات کو ایک فطری جذبے کے تحت مشرکین کے مقابلے میں یہود سے زیادہ قربت محسوس کی. لہٰذا مسلمان اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا سے ہی اس بات کے خواہش مند تھے کہ یہودیوں کے ساتھ ایک اچھا خاصا سیاسی معاہدہ ہو جائے
تاکہ عقیدے میں ہم آہنگی نہ بھی ہونے پائے تو ایک سیاسی قوت کے طور پہ مدینے کی ریاست کو ایک مضبوطی حاصل ہو جائے، ہے نا، اور شرک سے پاک رہے مدینہ. یعنی یہود بہرحال یعنی اپنی ساری برائیوں کے باوجود یعنی تھیوریٹیکلی اسپیکنگ توحید کا تصور ان کے یہاں موجود تھا، اور شرک کی قباحت جو ہے اور شرک کا قبیح ہونا ان کے ہاں معلوم چیز تھی. تو ان سب باتوں کے سبب اور بہت سی فطری وجوہات کے سبب جن کا جو کسی صاحب عقل پہ چھپی ہوئی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ یہودیوں کے ساتھ بہرحال گٹھ جوڑ بنا کے رکھنا چاہتے تھے. اس موقع پہ بنو نذیر نے کیا کیا، یعنی اپنی تمام میثاق مدینہ کے تمام میجر پوائنٹس کو توڑتے ہوئے نہ صرف یہ کہ ابو سفیان کے خلاف انہیں جنگ میں سپورٹ کرنا چاہیے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلکہ انہوں نے ابو سفیان کو خط لکھوا بھیجا کہ آپ مدینے آئیں، محمد اور ان کے ساتھیوں کو قتل کریں، ہم آپ کو اپنے قلعوں میں پناہ دیں گے. جیسا میں بتا چکا ہوں کہ فورٹیفائڈ قلعوں میں یہودی رہا کرتے تھے، ان کے علاقے جو ہیں پورے پراپرلی فورٹیفائڈ ہوتے تھے. جیسے بنو قینقاع کے علاقے پراپرلی فورٹیفائڈ تھے، اور اس فورٹ کی وجہ سے 15 دن جو ہے محاصرہ ایکسٹینڈ ہوا، ورنہ تو وہ کچھ دن یعنی ایک دن بھی جو ہے صحابہ کرام کی افواج کے مقابلے میں ٹک نہیں پاتے. تو اسی طریقے سے بنو نذیر کا بھی اپنا یعنی فورٹیفائڈ قلعہ تھا، اور بنو قریظہ کا بھی تھا. ابھی تک ہم نے بنو قریظہ کا تذکرہ نہیں کیا. تو بنو نذیر نے خط لکھوا بھیجا ابو سفیان کو کہ آپ مدینے میں داخل ہو جائیں اور مدینے میں ہمارے علاقوں میں پناہ حاصل کریں، کیونکہ ہمارا فورٹیفائڈ علاقہ ہے، اور جو بھی آپ کو فوڈ سپلائیز وغیرہ ہتھیار وغیرہ کی ضرورت ہوگی یہ ہم پرووائڈ کریں گے، ٹھیک ہے، اور مدینے میں آپ جتنے دن چاہیں قیام کریں اور تب تک ہمارے پروٹیکشن میں. یہ نہ صرف میثاق مدینہ کو توڑ رہا تھا، بلکہ یہ میثاق مدینہ میں رکھے گئے کلوز کے انتہائی اپوزٹ تھا، ٹھیک ہے، اور یہ اس بات کو لازم کر رہا تھا کہ بنو نذیر کو ایک ٹریچرس اور ایک غدار قوم کی صورت میں تصور کیا جائے، کیونکہ جہاں ان کو ابو سفیان کی مقابلہ آرائی کرنی چاہیے تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کرنا چاہیے تھا، اور اگر حد سے زیادہ گر جاتے تو میثاق مدینہ کا پاس نہ رکھتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ نہ کرتے تو کم سے کم خاموش تو رہتے. انہوں نے مقابلہ اس کے الٹا یہ کیا کہ ابو سفیان کو خط لکھوا بھیجا کہ ساری پروٹیکشن کی ذمہ داری ہماری ہے، ہمارے قلعوں میں آپ آ کے رہیں، محفوظ رہیں، ساری سپلائیز وغیرہ ہم دیں گے آپ کو. اور یہ بڑی کرٹیکل چیزیں ہوتی ہیں جنگ میں، سپلائیز جو ہوتی ہیں نا بڑی کرٹیکل ہوتی ہیں. اگر سپلائی صحیح طریقے سے ملتی رہے فوڈ کی اور پانی کی اور دیگر ضروریات کی، تو جنگ میں قوت جو ہے فوجوں کی بنی رہتی ہے، اس کے بغیر نہیں بنتی ہے. یہی وجہ ہے کہ محاصرہ جو ہوتا تھا، جو گھیرا بندی ہوتی تھی قلعوں کی، ہے نا، وہ ایک افیکٹو میتھڈ ہوتا تھا، کیونکہ اس کے ذریعے کیا ہے کہ فوڈ سپلائیز وغیرہ کاٹ دی جاتی تھی باہر سے. تو جب وہ سپلائیز کاٹ دی جاتی تھی تو مجبوراً جو ہے ایک سرٹین اماؤنٹ آف ٹائم کے بعد قلعہ میں فورٹیفائڈ فوجوں کو سبمٹ کرنا پڑتا تھا، ہے نا. تو یہ بنو نذیر نے کہا کہ آپ سپلائیز وغیرہ کو لے کے پریشان نہ ہو، یہ ساری ہماری ذمہ داری. تو اس طریقے سے بنو نذیر نے اپنے اوپر ایک آفت مول لے لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح مخالفت کی، میثاق مدینہ کے 20 نکات کی دھجیاں اڑائیں اور اپنے آپ کو ایک غدار قوم کے طور پہ ثابت کیا. بہرحال اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ ابو سفیان یہاں آیا اور اس نے جو ہے وہ بنو نذیر کی مدد سے مدینہ میں انصار کے باغات وغیرہ پہ حملہ کر دیا اور اس میں کئی جگہ آگ لگا دی اور 2 انصاری صحابی کو قتل بھی کر دیا. اور جیسے جیسے یہ خبر پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور مدینہ کے سینٹر تک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابی کو پیچھے بھیجا کہ جاؤ ابو سفیان سے مقابلہ کرو. اور جیسے ہی وہ وہاں اس مقام تک پہنچے تب تک ابو سفیان کا لشکر جو ہے وہاں سے بھاگنا شروع کر چکا تھا. اور اس بات کے سبب کہ وہ چاہتے تھے کہ تیزی سے بھاگیں، تو انہوں نے اپنے سپلائیز وغیرہ جو انہوں نے اونٹوں پہ لاد رکھی تھیں اور آٹے کی بوریاں وغیرہ وغیرہ، وہ سب انہوں نے اونٹ سے گرانی شروع کی، گھوڑوں سے گرانی شروع کی، تاکہ تیزی سے ان کے اونٹ اور گھوڑے بھاگ سکیں. تو یہ انسیڈنٹ جو ہے وہ ایک یعنی یوں کہہ لیجیے کہ ڈیمارکیٹو فیچر بن گیا اس جنگ کا، اس سریہ کا. بہرحال مسلمانوں نے ابو سفیان کا تعاقب کیا، لیکن وہ کافی تیزی سے آگے نکل گیا اور قریش میں سے کوئی شخص بھی جو ہے پکڑا نہیں جا سکا، اور 2 انصاری صحابی قتل بھی ہو گئے اور کئی باغات میں آگ بھی لگا دیا ابو سفیان نے. تو اس طریقے سے اس سریہ میں حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاقب کے لیے بھیجا، لیکن اس سریہ میں مسلمانوں کو زیادہ نقصان ہوا، اور اس سریہ کے ذریعے بنو نذیر کی غداری اور بنو نذیر کی میثاق مدینہ کی دھجیاں اڑانا ثابت ہوا، اور ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہا درجے کا حسد، اپنی زبان سے پیچھے ہٹنا اور اسٹیٹ لیول پر ٹریچری کرنا
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طریقے سے نقصان پہنچانا، اور عام مسلمانوں کو ہر طریقے سے نقصان پہنچانا، اور جن لوگوں سے عہد و پیمان ہوا تھا ان کو ہر طریقے سے جو ہے وہ زخم پہنچانا، یہ ساری چیزیں جو ہے بنو نذیر کی کھل کے سامنے آ گئی۔ بہرحال یہ سریہ جو تھا یہ ایک چھوٹا ایکسپیڈیشن تھا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے تعاقب میں بھیجا تھا صحابہ کو، وہ ابو سفیان کو نہیں پکڑ سکے، اور اس میں مسلمانوں کو کچھ نقصان ہوا، ٹھیک ہے۔ لیکن اصل یہاں کی پوائنٹ تھا کہ بنو نذیر کے بیہیویئر کو نوٹ کیا جائے، اور آگے جو ان کے ساتھ معاملات ہوں گے اس میں خاص طور پہ اس چیز کا دھیان رکھا جائے کہ بنو نذیر کی ہسٹوریکل غلطیاں کیا کیا تھیں، ہے نا، اور وہ کتنی زیادہ خطرناک ہو سکتی تھیں، اور یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ مطلب انہوں نے ثابت کر دیا کہ بل ایک پیسے کے بھی ٹرسٹ کرنے کے لائق یہ نہیں ہے۔ تو اس سریہ کو سریہ آف ساوق کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا انسیڈنٹ جو ہے آج ہم پڑھیں گے، اور یہ لاسٹ انسیڈنٹ ہوگا آج کا، اس کو کہتے ہیں سریہ آف قرادہ، قرادہ ہے نا، سریۃ القرادہ۔ تو یہ کیا تھا؟ ٹھیک ہے، دو چیزیں تو سمجھ میں آ گئی ہیں آپ کو، تیسرا یہ کیا ہے؟ یہ احد سے جسٹ کچھ پہلے کا واقعہ، اور اس میں مسلمانوں کو کافی بینیفٹ حاصل ہوا اس سریہ کے ذریعے، اور اس سے قریش کو کافی ڈسپریشن حاصل ہوا، کافی نقصان ہوا، جس کے سبب جو ہے یعنی یوں کہ سمجھ لیجئے کہ دس واز دی انسٹیگیٹنگ پوائنٹ فار دا بیٹل آف احد، نہیں دس لیڈ ٹو دا بیٹل آف احد if it can be said in that way، ٹھیک ہے۔ تو سریہ آف قرادہ، ٹھیک ہے، یہ احد سے کچھ ہی مہینے پہلے کی بات ہے، یہ ہجرت کے تیسرے سال کا واقعہ ہے، اور ربیع الاول میں پیش آیا ہے، ٹھیک ہے۔ معاملہ کیا ہوا پہلے سمجھ لیجئے، اگر آپ میں سے جو لوگ شروع سے سیرت کے درس کو سن رہے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ ہم نے غالباً لیکچر نمبر 11 میں یہ بتایا تھا کہ قریش کی پوری ٹریڈ اسکیم کیا تھی، ہے نا، اور یہ بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کا کیا رول تھا قریش کی پوری ٹریڈنگ اسکیم جو تھی اس کو ڈیزائن کرنے میں، یعنی وہ جاڑے میں جو ہے سیریا وغیرہ کا سفر کرتے تھے اور وہاں رومنز کے ساتھ تجارت کرتے تھے، اور گرمیوں میں وہ یمن کی طرف، یمن کے ساحلوں پہ آتے تھے، اور وہاں پھر ہندوستان سے آنے والا جو مسالہ ہوتا تھا، اسپائسز ہوتے تھے، ان کو خریدتے تھے، اور جو چائنا سے آنے والا وول ہوتا تھا، سوری سلک ہوتا تھا، وہ بھی بعض دفعہ یمن کی طرف سے آتا تھا، اور بعض دفعہ وہ عراق کے تھرو بھی داخل ہوتا تھا، لیکن جو یمن کے سی پورٹ پہ آتا تھا تو وہ وہاں سے، تو اس طریقے سے انڈیا اور چائنا کے مال کو یوروپ پہنچانا یہ ایک بہت یعنی ان کے لیول پہ گرینڈ اسکیم تھی۔ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ابھی کے زمانے سے ہم کمپیئر کریں، بٹ اس زمانے کے حساب سے، اور عرب کی جو حیثیت تھی ایک نان سویلائزیشنل فورس کے طور پہ تھی اسلام سے پہلے، تو اس زمانے کے تناظر میں دیکھا جائے اور عرب کی حیثیت کو مد نظر رکھ کے دیکھا جائے تو ایک بہت ہی گرینڈ اسکیم تھی جو سب سے پہلے ڈیزائن کی تھی حضرت ہاشم نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے، اور اسی کی طرف جو ہے ہم نے آپ کو لیکچر نمبر 11 میں تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے، غالباً 11 ہے یا 10 ہے، آپ دیکھ لیں، تو ہم نے سورہ لإلاف قریش کو بھی وہاں بیان کیا تھا، اور سورہ لإلاف قریش میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحلۃ الشتاء والصیف، اس میں اسی پوری ٹریڈنگ اسکیم کا بیان ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس بات کو اگر آپ سمجھتے ہیں اور اس بات کو اگر آپ نے یاد رکھا ہوا ہے تو اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدر میں فتح کے بعد قریش کے لیے یہ بہت ہی مشکل ہو گیا کہ مدینے کے راستے ہو کے وہ جو ہیں سیریا جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ سیریا جانے کا جو راستہ تھا نا وہ مکہ سے مدینے کے آؤٹ اسکرٹ کو کور کرتے ہوئے سیریا کی طرف جاتا تھا، بلاد الشام کی طرف جاتا تھا، تو یہ راستہ بہت مشکل ہو گیا، اور قریش اس کو لے کے بہت متردد رہتے تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدر میں جو فتح تھی وہ کافی افیکٹو تھی، ہے نا، اس درجے افیکٹو تھی کہ قریش اب اپنے قافلوں کو لے کے مأمون نہیں تھے، سکون سے نہیں تھے کہ محمد اور اس کے ساتھیوں کے علاقے سے اگر ہم گزریں گے تو ہم اپنی منمانی نہیں چلا سکتے۔ دوسری چیز، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکنامک سینکشنز اور اکنامک اسٹریٹجیز وغیرہ بھی ظاہر ہوتی ہیں، اور ان کی اہمیت اور ان کی معنویت سمجھ میں آتی ہے، یعنی ناٹ ایوری بیٹل از فought through swords and guns. Very very significant battles can also be fought through economic strategies. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے اعتبار سے اس میں کافی آگے تھے، یعنی آپ تو ہر دور میں آگے تھے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ جس دور کے آپ فرد تھے نا اس دور میں بھی جو اکنامک اسٹریٹجیز تھیں ان اعتبار سے بھی آپ کافی آگے تھے، اور آپ نے بعض اکنامک سینکشنز اور بعض اکنامک کنسٹرینٹس کے تھرو جو ہے قریش کو کمزور کیا تھا، اور یہ بالکل ایک لاجیکل اور بہت ہی یوں سمجھ لیجئے کہ جس کو کہا جائے کہ ایک نیچرل وے ہے جس کے تھرو دشمن کو کمزور کیا جا سکتا ہے، ورنہ کیا ہے
اگر صرف جنگ کے ذریعے ہی دشمن سے مقابلہ آرائی ہو اور اس کی اکانومی بالکل اسٹیبل رہے اور اس کی اکانومی پہ بالکل بھی آنچ نہ آئے، تو if a surviving and flourishing economy can fund a war 100 times, 1000 times, so you will never be able to defeat your enemy completely unless you use economic means also as a means to cause harm to the enemy and to establish superiority of your state. ٹھیک ہے نا، یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے. آج کے زمانے میں یہ چیز بہت ہی ایڈوانسڈ وے میں ہوتی ہیں، اور یعنی اکنامک سینکشنز اور ٹریڈ رولز اور ٹریڈ گورننس اور buying this from that country is ban and buying that from that country is ban and that country cannot produce this things more than 20% and that country cannot sell that thing more than 70% like that. اس طرح سے جو لوگ اکانومی کے فیلڈ سے واقفیت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو ابھی دنیا کا نظام ہے اس میں کتنی طرح کی ایسی سینکشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس زمانے میں ظاہر ہے کہ اتنی ایڈوانسڈ وے میں چیزیں نہیں ہوتی تھیں، لیکن اپنے زمانے کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکنامیکلی بھی بعض سینکشنز لگا رکھے تھے کہ وہ اس علاقے سے گزر کے اپنے ٹریڈ کو فلرش نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ورنہ تو یہ انتہائی بیوقوفی کی بات ہوگی نا کہ میں تم سے جنگ لڑ رہا ہوں، لیکن کل کو تم میرے علاقے میں آ کے اپنا سامان بیچو اور پھر بینیفٹ کرو اور پھر ہتھیار خریدو اور پھر آ کے مجھ سے جنگ لڑو. ہے نا، یہ تو انتہائی بیوقوفی کی بات ہوگی. یعنی ایک بیوقوف لیڈر ہی ہوگا جو اس طریقے سے ساری آزادی دے دے اپنے دشمن کو. یعنی یہ یوں سمجھ لیجئے کہ تم مجھ سے جنگ کرو اور جنگ جب ختم ہو جائے تو پھر تم میرے علاقے میں آ کے میرے ریسورسز سے بینیفٹ حاصل کرو اور اس بینیفٹ کے ذریعے پھر اپنی قوت کو مضبوط کرو اور پھر مجھ سے جنگ کرو اور پھر میرے شہریوں کو قتل کرو. تو یہ انتہائی یوں کہہ لیجیے کہ عقل کے خلاف بات ہوگی. تو یعنی جنگ کے اصولوں میں اور اپنے شہریوں کے تحفظ میں اور انسانی جان کے تحفظ میں یہ بہت ضروری ہے کہ جنگ کو منیمائز کیا جائے. اور جنگ منیمائز تبھی ہو سکتی ہے جب کوئی ایک فریق کمزور پڑ جائے، اور ایک فریق کمزور تبھی پڑے گا جب دوسرا فریق اس سے صرف ملٹری بیٹل نہ کرے بلکہ اکنامک بیٹل بھی کرے. ٹھیک ہے نا، تاکہ باقی انسانوں کو بھی جان بچ سکے اور پھر ایک اسٹریٹجک بینیفٹ حاصل ہو سکے. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسج بلاکیج کے ذریعے کافی افیکٹولی جو ہے قریش کو کمزور کیا. اچھا، اب قریش کا یہ کاروان جو ہے جا رہا تھا ربیع الاول میں، جس کا لیڈر تھا صفوان ابن امیہ. صفوان ابن امیہ یہ امیہ بن خلف کا بیٹا تھا، اور امیہ جو ہے بدر میں مارا گیا تھا. اور صفوان کا واقعہ یعنی ہم نے بدر کے امیجیٹ بعد بھی اور بدر کے درمیان بھی پڑھا ہے. پھر ہم نے صفوان، اگر آپ کو یاد ہو تو حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے واقعے میں بھی صفوان کو بیان کیا تھا، اور یہ بیان کیا تھا کہ فتح مکہ کے بعد صفوان اسلام قبول کرے گا. ٹھیک ہے نا، اور صفوان ان شخص میں سے تھا جو بدر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش کر رہا تھا، اور اس نے فنڈ کیا تھا عمیر کو رضی اللہ عنہ کو کہ وہاں جا کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں، اور وہاں جا کے عمیر نے جو ہے اسلام قبول کر لیا تھا. یہ واقعات کچھ وقت پہلے ہی ابھی گزرے ہیں، تو اگر آپ میں سے بعض لوگوں کو کم سے کم یاد ہوں گے تو جی. تو اس طریقے سے قریش کافی متردد تھے، تو صفوان ابن امیہ کو لیڈر بنایا گیا اس قافلے کا جو بلاد الشام جانا تھا. تو اس میں آپس میں ان کا مشورہ ہونے لگا کہ محمد اور ان کے ساتھیوں نے ہمارا راستہ بلاک کر دیا ہے، اور ہم سی روٹ ہو کے بھی اب جو ہے بلاد الشام نہیں جا سکتے، کیونکہ اوشن کے آس پاس، سی وغیرہ کے آس پاس بھی جو ہیں بعض قبائل ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور دھیرے دھیرے اسلام اس علاقے میں کافی تیزی سے پھیل رہا ہے. اس سے یہ بھی چیز پتہ چلی کہ اسلام سلولی بٹ شیورلی بہت سے علاقے میں عرب کے پھیل رہا تھا. ٹھیک ہے، اور بالعموم سیرت کی جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں یا سیرت نگار جب سیرت بیان کرتے ہیں تو وہ بڑے بڑے انسیڈنٹ بیان کرتے ہیں، وہ جنگوں کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے واقعات اور دعوتی مہمیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوتی طریقہ کار تھا اس کو بیان نہیں کرتے ہیں. اس پہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل شخصیت کو سمجھنا ہے تو سیرت کے ساتھ ساتھ حدیث اور قرآن کا مطالعہ بھی کرنا پڑے گا. جو شخص صرف سیرت کا مطالعہ کرے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل شخصیت کو نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ سیرت بات ہی کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بڑے بڑے واقعات کی، اور اس میں بالخصوص سیاسی جنگوں کی جس کے ذریعے اسلام کا غلبہ حاصل ہوا. سیرت کا ٹاپک ہی یہ ہے نا. تو اعتراض جو ہے وہ اعتراض کرنے والے کا اعتراض معنی کے اعتبار سے تو صحیح ہے، لیکن موقع کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے. یعنی معنی کے اعتبار سے صحیح اس طریقے سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صرف جنگوں تک محدود تو نہیں ہے نا، آپ کے تعلیم و تربیت کا بھی تو طریقہ تھا، بلکہ آپ کی زندگی میں جنگ کا
حصہ داری 20 سے 25% ہوگی. آپ کی 80% زندگی جو ہے وہ اس میں عبادات ہیں، روحانیت ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا طریقہ ہے، آپ کا غریبوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، آپ کا سوشل کیریکٹر ہے، آپ کا فیملی ممبر کے ساتھ معاملات ہیں، آپ کے مدینہ کی ریاست کو گورن کرنے کا طریقہ ہے، آپ کا ہر انسان کو اس کی عقل کے مطابق کلام کرنا ہے، آپ کا لوگوں کو ان کے مرتبے کے حساب سے معاملات کرنا ہے. اور اس طریقے سے آپ کی شخصیت کے انگنت پہلو ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں. لیکن یہ سارے معاملات سیرت کی کتابوں میں محفوظ نہیں ہو سکتے. ان کا ٹاپک جو ہے وہ سیرت کا ٹاپک یہ ساری چیزوں کو کور کرنا نہیں ہے. اگر آپ کو ان تمام معاملات میں انٹرسٹ ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے آپ کو قرآن مجید کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سیرت ان تینوں کو کمبائن کر کے مطالعہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. اس موضوع پہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملٹی فیسٹڈ پرسنالٹی اور آپ کا پوری شخصیت اور پورے کردار کو بہترین طریقے سے ریپرزینٹ کرنے کے لیے جو سیرت کی کتاب لکھی گئی ہے، ایک اس میں جو سب سے بہتر کتاب سمجھتا ہوں اردو زبان میں، وہ مولانا سید سلیمان ندوی کی کتاب ہے، وہ سیرت النبی کے نام سے، جس کو شروع تو مولانا شبلی نعمانی نے کیا تھا، لیکن وہ پہلی جلد لکھ کے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو باقی کی 3 جلدیں جو ہیں وہ سید سلیمان ندوی نے لکھی ہے. اور میرے علم کے مطابق یعنی جتنی بھی ہم نے سیرت کی مختلف کتب کا مطالعہ کیا ہے اور بہت سو کا مطالعہ نہیں کیا ہے لیکن سرسری طور پہ بھی پڑھا ہے، تو میرے علم کے مطابق اردو زبان میں اس سے بہتر کوئی کتاب موجود نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شخصیت کی عکاسی کرتی ہے. یعنی اس میں صرف جو ہے جنگوں کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ آپ کی تعلیم کا بھی طریقہ ہے، آپ کی تربیت کا طریقہ، آپ کے لوگوں سے معاملات کا طریقہ، ہر موقع کی مناسبت سے باتیں جو ہیں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی. تو وہ دو طریقے سے پرنٹ ہے. بعض پبلیکیشن ہاؤس نے اس کو 7 والوم میں پرنٹ کیا ہے. تو اگر 7 والوم میں پرنٹ کیا ہے تو اس میں سے پہلا 2 والوم جو ہے وہ ہسٹوریکل سارے انسیڈنٹ پر بیسڈ ہے، اور 5 والوم صرف آپ کی شخصیت کو ہی ڈسکرائب کر رہا ہے. یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ یہ یعنی میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اردو زبان میں اس سے بہتر کوئی سیرت کی کتاب موجود نہیں. اور اگر بعض پبلیکیشن ہاؤس نے اس کو 4 والوم میں پرنٹ کیا ہے تو پہلی والوم جو ہے وہ پوری سیرت کے ہسٹوریکل واقعات پہ مبنی ہے اور باقی 3 آپ کی پوری شخصیت کی عکاسی کرتی ہیں، یعنی اس کے مختلف پہلو. تو اس طریقے سے بعض لوگوں کی شکایت رہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف سیاسی زندگی سیرت کی کتابوں میں آتی، لیکن اصل میں یہ شکایت اتنی مناسب نہیں ہے کیونکہ سیرت کا ٹاپک ہی بس وہی ہے. اگر آپ کو پوری شخصیت کو سمجھنا ہے تو قرآن مجید اور حدیث نبی اور سیرت ان تینوں کا مجموعی مطالعہ کرنا ہوگا. جیسا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی شخص نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا. تو اما عائشہ کہہ سکتی تھی نا کہ جو سیرت کی روایتیں مذکور ہیں ہمارے ماحول میں پھیلی ہوئی ہیں، اور اس زمانے میں بھی سیرت کے واقعات صحابہ کرام ایک دوسرے کو تعلیم و تربیت کیا کرتے تھے. بلکہ امام زین العابدین کا واقعہ موجود ہے کہ صحابہ کرام اپنے اولادوں کو سیرت کے واقعات ویسے سکھاتے تھے جیسے قرآن سکھاتے تھے. تو اما عائشہ یہ کہہ سکتی تھی نا کہ صرف سیرت کی کتابیں پڑھ لو اور تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی سمجھ میں آ جائے گی، یا اخلاقی پہلو سمجھ میں آ جائے گا. لیکن اما عائشہ سے جب سوال کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا تو آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق وہی تھا جو قرآن ہے. تو پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے بھی قرآن بہت معاون و مددگار ہے نا. اور پھر جو آپ کے ارشادات ہیں، آپ کے تعلیم و تربیت کا طریقہ ہے اور آپ کی پوری مجموعی معاملات کو ڈیل کرنے کا وے ہے، وہ حدیثوں سے بھی واضح ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر سیرت آپ کے سیاسی پہلو اور آپ کی زندگی کے بڑے بڑے جو انسیڈنٹس ہیں ان کی عکاسی کرتی ہے. تو ان تینوں کے مجموعے کا نام جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک صحیح یوں کہہ لیجیے کہ ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ ان تینوں کے مجموعی مطالعے سے آئے گا. ٹھیک ہے. تو چونکہ سیرت کی کتابوں میں دعوتی اینگل سے یا دعوتی پہلو سے بہت زیادہ تفصیلات موجود نہیں ہوتی، تو بعض لوگوں کو ایسا تصور ہوتا ہے کہ صرف اور صرف جنگ ہوئی ہیں اور لوگ بس اس جنگوں کی وجہ سے اسلام قبول کرتے چلے گئے. لیکن ایسا نہیں ہے. اگر آپ باقی چیزوں کا مطالعہ کریں اور احادیث کا کثرت سے مطالعہ کریں تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ کتنی زیادہ تعلیم و تربیت کا اہتمام ہوتا تھا، ہے نا. یعنی یوں کہہ لیجیے کہ اگر جنگیں 10 سے 15% ہیں تو 60% تعلیم و تربیت کے اہتمام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا وقت جاتا تھا. تو ایک سائڈ سے پوائنٹ جو میں نے بیان کیا وہ کس کانٹیکس میں بیان کیا کہ صفوان ابن امیہ کہتا ہے کہ سمندری علاقوں کے بھی لوگ جو ہیں سارے کے سارے محمد کے دین پہ یقین کر چکے ہیں.
وہ محمد کے دین کو اختیار کر چکے ہیں، یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ کسی بھی سمندری علاقے کے قبائل سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ نہیں ہوئی تھی، لیکن ان سب نے جو ہے اسلام قبول کر لیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ انہی دعوت و تعلیم و تربیت کا اور صحابہ کرام کے انٹریکشن کا اور صحابہ کرام کے اخلاقی معیار کی بلندی کے نتیجے میں یہ واقعات جو ہیں وہ ہو رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال صفوان ابن امیہ وغیرہ یہ لوگ ڈسکس کر رہے تھے، ان میں سے ایک بڑا شخص تھا اس موقع پہ موجود تھے، بوڑھے شخص تھے، الاسود ابن المطلب۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے عراق کے راستے ہو کے جو ہیں وہ بلاد الشام جائیں گے اور یہ مدینہ کے پیسج کو لیو کرتے ہیں۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر مل گئی، اور یہ خبر کیسے ملی اس کا بھی ذکر موجود ہے کہ قریش کا ایک بڑا سردار تھا، وہ مکے میں ایک دوسرے شخص کے ساتھ شراب پی رہا تھا، تو حالت نشے میں اس نے یہ بات کہہ دی کہ قریش جو ہے محمد کو ختم کرنے کے لیے اور محمد سے اپنے مال کو بچانے کے لیے اتنی بہترین تیاری کر رہے ہیں کہ محمد کو کانو کان بھی خبر نہیں ہوگی، اور اس نے جو ہے حالت نشے میں یہ باتیں بتا دی۔ وہ شخص جو تھا وہ سیکریٹلی جو ہے ایمان لا چکا تھا، یہ اس نے یہ خبر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی خبر ہوا، آپ نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو قیادت دے کے ایکسپیڈیشن کا چیف بنا کے اس قافلے کو گھیرنے کا، اس قافلے کو اریسٹ کرنے کا حکم دے دیا، اور زید بن حارثہ بہت ہی بلند پائے صحابی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ زید بن حارثہ کو آگے کیا کرتے تھے، لیڈرشپ پوزیشن دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جہاں تک میرا مطالعہ ہے کہ زید بن حارثہ کی موجودگی میں آپ نے ان کے اوپر کسی کو امیر نہیں بنایا، یعنی ہر شخص کو زید بن حارثہ کے انڈر امیر ضرور بنایا ہے، زید بن حارثہ کے اوپر کسی کو امیر نہیں بنایا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کی فضیلت ہے، ان پہ ہم نے باضابطہ ایک لیکچر دیا، غالباً لیکچر نمبر 26 ہے، جو زید بن حارثہ کے اوپر ہی ہے۔ تو زید بن حارثہ کی قیادت میں بھیجا، اور وہ پورا کا پورا کیروان جو ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ تو ٹریڈ کیروان تھا، وہ کوئی جنگی یہ تھا نہیں، دیٹ واز اے ویری ایزی ٹارگیٹ، وہ پورا کیروان جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس نہیں گئے تھے، لیکن زید بن حارثہ کے قافلے نے اس قافلے کو، اس ٹریڈ صفوان ابن امیہ کے قافلے کو انٹرسپٹ کیا۔ قریش جو ہے اپنا مال چھوڑ کے، جو ان کے صفوان ابن امیہ اور اس طرح کے اور بھی لوگ جو تھے، وہ اپنا مال چھوڑ کے بھاگ گئے، اور یہ سارا جو مال تھا، یہ بہت ہیومنگس اماؤنٹ آف ویلتھ تھا، وہ مسلمانوں کے ہاتھ لگا، اور وہ یہ سارا غنیمت لے کے جو ہے مدینے میں داخل ہو گیا، اور اس واقعے کے بعد جو ہے کافی یعنی مسلمانوں کے درمیان جو ہے ویلتھ کی تقسیم ہوئی، غنیمت کی تقسیم ہوئی، اور بعض احوال جو ہے مسلمانوں کے بہتر ہونے شروع ہوئے مدینے کے اندر، اور جو ایکسٹریم پاورٹی تھی وہ اب کچھ کم ہوئی، اور غنیمت کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ برکت مدینے کے اندر عام کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی افیکٹو لیڈرشپ کے تھرو اس قافلے کو بھی انٹرسپٹ کیا اور اس کے بھی غنیمت کو حاصل کیا، اور قریش کے لیے انتہائی غم کی اور غصے کی اور بھڑکنے کی بات تھی، اور یہ وہ فائنل انسیڈنٹ تھا جو دیٹ واز اے انسٹیگیٹنگ پوائنٹ فار بیٹل آف احد۔ تو سریہ آف قرادہ کے بعد ہی جو ہے کہہ لیجئے کہ جنگ احد ہوئی ہے، اور جنگ احد کے پس منظر وغیرہ کو ہم اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے جو اگلا لیکچر ہوگا ہمارا، وہ اساسینیشن آف کعب بن الاشرف کی واقعے کے اوپر ہوگا، اور اس سے ریلیٹڈ جو ہے حکمت وغیرہ بیان کی جائیں گی، ایک یہودی تھا اور اس کا قتل ہوا تھا، تو اس کا واقعہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں بیان کریں گے۔ آج میں اپنی بات کہیں پہ ختم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو باتیں بھی کہی گئیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، اور جو اس میں خطا ہو گئیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، اور سیرت کا پڑھنا پڑھانا جو ہے اپنی طرف ہماری طرف سے قبول فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جو ہے ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے، اور آپ کی حکمتوں پہ، آپ کی سنتوں پہ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اب آپ کے سوالات میں ایک ایک کر کے لے لوں گا۔